8ویں صدی کے عراق میں ایک اسکالر رہا کرتے تھے جنہیں آج دنیا الجاحظ کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے 7 جلدوں پر مشتمل عربی زبان میں ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی، کتاب الحیوان، جس میں انہوں نے جانوروں کے 350 اقسام کے متعلق بڑی دلچسپ معلومات لکھی ہیں۔ اس کتاب میں الجاحظ نے انسان کو بھی ڈسکرائب کیا ہے، اور انسان کی ڈسکرپشن میں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ انسان محبت کیسے کرتا ہے۔ الجاحظ لکھتے ہیں کہ انسان 11 درجات میں محبت کرتا ہے، اور عربی کے یہ 11 درجات اتنے خوبصورت ہیں کہ میں انہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلا درجہ الہوا کہلاتا ہے، یا پھر انگلش میں اٹریکشن۔ اس کا لفظی ماخذ ہوا یا پھر پھونک ہوتا ہے۔ یہ محبت کا آغاز ہے، اور اس درجے کی محبت ہوا کے ایک سرسری سے جھونکے سے زیادہ نہیں ہوتی، مطلب کچھ نہیں، بس اٹریکشن۔ دوسرا درجہ العلاقہ کہلاتا ہے، یا پھر اٹیچمنٹ۔ علاقہ کے 2 مطلب ہوتے ہیں، چپکنا یا پھر کپڑے کا کانٹے میں پھنس جانا، اور یہ محبت کا وہ درجہ ہے جہاں محبت دل میں پختگی اختیار کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا درجہ الکلف یا پھر انفیچویشن کہلاتا ہے۔ کلف کا اردو میں مطلب ہوتا ہے سخت ہو جانا، اور اس درجے میں محبت دل میں سختی اختیار کر جاتی ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اپنے محبوب کی موجودگی سے خوشی اور نہ ہونے سے اداسی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھا درجہ العشق کہلاتا ہے، یا پھر انگلش میں دا ڈیزائر۔ عشق عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے گھونسلہ بنانا۔ اس درجے میں محبت دل کے اندر اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ محبت اور دل ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی خامیوں کو نظر انداز کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانچواں درجہ الشوف کہلاتا ہے، یا پھر انگلش میں دا پیشن۔ الشوف دراصل قدیم عرب میں اونٹوں کے ایک علاج کا نام ہوا کرتا تھا، جس میں اگر اونٹ کو چوٹ لگ جائے اس کے زخم پر ہلکی گرم مرہم لگائی جاتی تھی، جس سے اونٹ کا علاج بھی ہوتا تھا اور اسے زیادہ سے زیادہ ایک میٹھی سی جلن کا احساس ہوتا تھا۔ اس درجے کی محبت بھی ہوتی تو سخت ہے، لیکن تکلیف دہ نہیں، بلکہ محض ایک میٹھی سی جلن کی طرح ہوتی ہے۔ چھٹا درجہ الشغف یا پھر افلکشن کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں شغف ایک بیمار دل کو کہتے ہیں، اور یہ تباہ کرنے والی محبت کا پہلا درجہ ہے۔ یہی وہ لفظ ہے جو قرآن میں زلیخا کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قد شغفها حبا، اس کی محبت نے اس کے لیے اس کے دل کو بیمار بنا دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ 7واں درجہ ہے الجوا یعنی دا گریف۔ الجوا ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو پورے جسم میں پھیل جائے، اور اس درجے کی محبت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے جو آخر کار پورے جسم پر اثر ڈالنا شروع ہو جاتی ہے۔ 8واں درجہ ہے التیم یعنی انسلیومنٹ۔ الجاحظ کے زمانے کے عربی میں اس لفظ کا مطلب عبادت یا بندگی کے معنوں میں لیا جاتا تھا۔ اس درجے کی محبت میں انسان اپنے محبوب کی تمام خطاؤں کو معاف کر کے اس کی ہر بات تسلیم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عبادت اور بندگی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 9واں درجہ ہے التبل یا پھر انگلش میں میلوڈی۔ التبل کا لفظی مطلب کسی چیز کا بدلے کی نیت سے پیچھا کرنا، اور اس درجے کی محبت اپنے ہی گھر یعنی دل کے خلاف ہو جاتی ہے۔ 10واں درجہ التدلیہ یا پھر ڈس آرڈر کہلاتا ہے۔ مدلہ کا لفظ دراصل ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی شے کی طرف توجہ نہ دے سکتا ہو۔ اس کے علاوہ قدیم عراقی عربی میں دلہم کا لفظ ایک انتہائی گہری رات کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس درجے کی محبت دل کے اندر موجود خوشی کے ہر احساس کو ختم کر کے اسے تاریک کر چکی ہوتی ہے، اندھیرے میں، انتہائی گہرائی میں اندھیرے میں ڈبا چکی ہوتی ہے۔ اور محبت کا 11واں اور آخری درجہ ہے الہیوم یا پھر انگلش میں انسینٹی۔ الہیوم کا لفظی معنی ہے ہونٹوں کا اس طرح سے جڑ جانا کہ ان میں سے ہوا بھی نہ گزر سکے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس کہنے کو بھی کچھ نہ رہے۔ محبت کا آخری درجہ جہاں محبت اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے، انسین ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو انسان ہونے سے بھی گرا دیتی ہے۔